ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وفي مقام آخر: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ارباب علم و دانش، آج ہم قرآن کے ایک ایسے باب کی طرف رخ کرتے ہیں کہ جسے خود خالق کائنات نے احسن القصص قرار دیا. ذی وقار ساتھیوں، ذرا توجہ کرتے جانا، یہ سورۃ یوسف ایک ایسی سورت ہے کہ جس کے اندر غم بھی ہے مگر امیدیں بھی، جس کے اندر جدائیاں بھی ہیں مگر ملاقات کی خوشبوئیں بھی، کہ جس کے اندر درد دل کے آنسو بھی ہے مگر دل کا اطمینان بھی ہے. ذی وقار ساتھیوں، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ جو شخص اپنے رب پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے کنویں بھی تخت بن جاتے ہیں. جب بندہ اپنے رب پر یقین رکھتا ہے تو قید خانہ بھی عزت کا دربار بن جاتا ہے. ذی وقار ساتھیوں، ذرا توجہ کرتے جانا، یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ جسے دنیا گرا دے رب اسے اٹھا لیتا ہے، کہ جسے بائی چھوڑ جائے تو رب کائنات اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، کہ جسے قید کیا جائے تو رب کائنات اسے اقتدار عطا کر دیتا ہے. ذی وقار ساتھیوں، یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ جسے دنیا بلا دے تو رب کائنات اسے دنیا کے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے رکھ دیتا ہے. ذی وقار ساتھیوں، اب ہم رخ کرتے ہیں اس صورت سے وہ سنہرے اسباق کی طرف جو اس صورت کے دل میں چھپے ہوئے ہیں. وہ سنہرے اسباق جن میں زندگی کا فلسفہ ہے. ذی وقار ساتھیوں، انہی اسباق میں سے سب سے پہلا سبق صبر ہے. ذی وقار ساتھیوں، یہ جب دنیا تمہیں آزمائے، دنیا کے لوگ تمہیں چھوڑ جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے. ذی وقار ساتھیوں، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، قید کروا دیا، مگر سیدنا یوسف علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تو رب نے قرآن نقش کر دیا. رب کا قرآن کہتا ہے: فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میرے بھائیو، یہ وہ صبر تھا کہ جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر محل تک پہنچایا. کہ یہ وہ صبر تھا کہ جس نے غم کو عزت میں بدل دیا. کہ یہ وہ صبر تھا کہ جس نے قید خانے کو عزت کا دربار بنا دیا. کہ یہ وہ صبر تھا کہ جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کر تخت مصر کا بادشاہ بنا دیا. ذی وقار ساتھیوں، جو بندہ اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے تو رب کائنات اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. ذی وقار ساتھیوں، اس صورت سے حاصل ہونے والے اسباب میں سے دوسرا اور اہم ترین سبق پاک دامنی ہے. ذی وقار ساتھیوں، یہ سبق صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگیوں میں اتارنے کے لیے ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب سارے دروازے بند ہو گئے تھے، سارے راستے بند ہو گئے تھے، شیطان بہکانے کے لیے موجود تھا، محل کی چمک دمک تھی. جب عزیز مصر کی بیوی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو گناہ کے لیے آمادہ کیا، گناہ کے لیے بہکایا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زبان سے جو الفاظ نکلے رب نے اسے قرآن میں نقش کر دیا. رب کا قرآن کہتا ہے: قال معاذ اللہ. یہ الفاظ صرف زبان سے نکلے نہیں، یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں نکلے تھے بلکہ دل کے یقین سے نکلے تھے. ذی وقار ساتھیوں، یہ وہ لمحہ تھا جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے دنیا کی لذتوں کو ترک کر کے رب کی رضا کو چن لیا. ذی وقار ساتھیوں، یہ وہ حیاتی، یہ وہ پاک دامنی تھی، یہ وہ عفت تھی، یہ وہ خوف خدا تھا کہ جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل سے اٹھا کر تخت مصر کا بادشاہ بنا دیا. ذی وقار ساتھیوں، اس صورت سے حاصل ہونے والے اسباب میں سے تیسرا اور اہم ترین سبق معافی اور درگزر ہے. ذی وقار ساتھیوں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف صبر کا نہیں، صرف پاک دامنی کا نہیں، بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی داستان معافی اور درگزر کی ایک عظیم داستان ہے. ذی وقار ساتھیوں، جب وہی بھائی کہ جنہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا، کہ جب انہوں نے اپنے باپ کے آنسو میں جدائی کے آنسو بھر دیے تھے. ذی وقار ساتھیوں، جب وہی بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے، کیا سیدنا یوسف علیہ السلام نے بدلہ لیا؟ بلکہ نہیں، فرمایا: لا تثریب علیکم اليوم اللہ اکبر کبیرہ. کیا منظر ہوگا اس دربار کا، کیا عالم ہوگا اس دربار کا، جہاں طاقت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، قوت بھی تھی، اقتدار بھی تھا،
فیصلہ کرنے کا اختیار بھی تھا اور بادشاہی کا وقار بھی تھا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے ایک اشارے پہ پورے مصر کے فیصلے بدل سکتے تھے، مگر سیدنا یوسف علیہ السلام نے معافی اور درگزر کو پسند کیا۔ ذی وقار ساتھیوں، یہ معافی اور درگزر کا وہ اعلیٰ مقام تھا کہ جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل سے اٹھا کر تخت مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بس یہیں پر بس نہیں، ذی وقار ساتھیوں، اس صورت سے حاصل ہونے والے اسباب میں سے چوتھا اور اہم ترین سبب خوابوں کی تعبیر کرنا۔ ذی وقار ساتھیوں، خواب مجھے بھی آتے، خواب آپ کو بھی آتے، خواب ہم سب کو آتے، لیکن خوابوں کی تعبیر کو سمجھنا صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جنہیں رب کائنات حکمت دے، دانائی دے، بصریت عطا کرے۔ ذی وقار ساتھیوں، جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ 11 ستارے چاند سورج آپ کو سجدہ کر رہے تھے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو کوئی عام خواب نہیں جانا، بلکہ اس کو مستقبل کا پیغام جانا۔ جب وہ وقت بھی آیا کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو پتلی گایوں نے کھا لیا، تو اس وقت کے دانا لوگ، عقل مند لوگ اس دربار میں چپ تھے۔ جب وہ قید خانے کا قیدی سیدنا یوسف علیہ السلام بول اٹھا، قال تزرعون 7 سنین دأبا۔ ذی وقار ساتھیوں، کیا اندازہ تھا، کیا بصریت تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں کی بلکہ منصب بندی کا درس بھی دیا۔ ذی وقار ساتھیوں، اس صورت سے حاصل ہونے والے اسباب میں سے 5واں سبب اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ ذی وقار ساتھیوں، یاد رکھو، جب بھی کوئی آزمائش آئے، دنیا آپ کو چھوڑ جائے، لوگ آپ کو چھوڑ جائے، تو ایک دروازہ باقی رہتا ہے، اور وہ دروازہ رب کا دروازہ ہے۔ ذی وقار ساتھیوں، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے چھوڑ دیا، خریداروں نے غلام بنا دیا، مگر سیدنا یوسف علیہ السلام کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ وہ ہر وقت کہتے رہے، ان ربی بکیدہن علیم۔ ذی وقار ساتھیوں، یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے، ہر اندھیرے کے پیچھے کوئی نہ کوئی روشنی ہوتی ہے۔ جب بھی انسان صبر کرتا ہے، پاک دامنی اختیار کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے اور تعبیر اپناتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو رب کائنات اسے ذلت کے کنویں سے اٹھا کر تخت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ہر حال میں بھی ہو، بس یہی کہتے رہنا، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ھذا ما عندي وما توفیقنا الا باللہ۔ السلام علیکم۔